السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ آج کے اس دینی پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے مدد الہی کے اسباب۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں و خواتین ملت اور دیگر سامعین کرام، یقیناً ہر مسلمان خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کا خواہاں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر اپنے بندوں کی مدد کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور جب سے یہ دنیا آباد ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے نہتھے مسلمانوں کی مدد کر کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت آمیز باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آج کے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں ہر مسلمان خصوصیت کے ساتھ اور ہر مظلوم عمومیت کے ساتھ اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ ہم سارے کے سارے لوگ ظالموں کی جانب سے مشق ستم بنائے جا رہے ہیں، مختلف انداز کے ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، اور اللہ کی مدد سے ہم سب اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم اپنے دل سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں کیوں نہیں میسر ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے ہمیں کیوں نہیں نوازتا، وہیں پر ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی مدد کے اسباب کیا ہیں اور اللہ کی مدد کب آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 کے اندر 126 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ہر طرح کی مدد، ہر طرح کی نصرت، ہر طرح کا تعاون صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے طرف سے ہے جو یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہر طرح کی مدد کی طاقت رکھنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو مختار کل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید قرآن کریم کے اندر ان سارے اسباب، ان سارے ذریعوں کو بتلا دیا ہے جن اسباب کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو کر، خوش ہو کر ان کی مدد فرمائے گا، ان کی نصرت اور اعانت کرے گا۔ اگر ہم قرآن کریم کی بغور تلاوت کریں اور تدبر کے ساتھ، تمعن کے ساتھ
دھیان دے کر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی، مطالب اور مفہوم پر غور کریں تو ہمیں مدد الہی کے بہت سارے اسباب، بہت سارے ذرائع قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی سب سے سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس ہے۔ حاضرین کرام اور سامعین اعظام، سرسری طور پر آئیے قرآن کریم کی روشنی میں چند مدد الہی کے اسباب اور ذرائع آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مختصر طور پر مدد الہی، اللہ کی مدد اور نصرت کے اسباب کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، ایمان۔ نمبر 2، نیک اعمال، عمل صالح۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ نمبر 4، بکثرت، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اذکار کرنا۔ نمبر 5، کتاب اللہ، اللہ کے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسلمانوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق کر لینا، یعنی قرآن پر اور سنت نبوی پر ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو، اور قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتیں ہم اس طرح سمجھیں اور اس طرح عمل کریں جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا اور عمل کیا ہے۔ مدد کے اسباب میں سے چھٹا سبب جو بہت ہی اہم ہے، مومنوں سے محبت اور دوستی، ظالموں سے نفرت اور براءت۔ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے نفرت اور براءت۔ نمبر 7، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا بھکاری ہونا، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا۔ نمبر 8، مدد کے اسباب میں سے 8واں سبب، جتنا بندہ طاقت رکھتا ہے، حسب طاقت، ضرورت کے وقت حسب طاقت اور حسب ضرورت جان، مال، وقت کی قربانیاں دینا۔ اگر ضرورت ہے تو جان کی قربانی دینا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، حسب ضرورت مال کی قربانی دینا، حسب ضرورت وقت کی قربانی دینا، اور حسب ضرورت منصب، کرسی اور پوسٹ کی قربانی دینا۔ جب یہ جذبات ہمارے اندر پائے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد آسمان سے اترے گی۔ مدد الہی کے اسباب میں سے 9واں سبب یہ ہے کہ ظلم کو روکنے کے لیے، ظالموں پر گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے حسب طاقت ظالموں سے نمٹنا حسب طاقت۔ اور نمبر 10، ان سارے اسباب جو اب تک ذکر کیے گئے ہیں، ان سارے اسباب میں سے کسی بھی سبب کے اندر اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی دکھ پہنچ رہا ہے، کوئی جسمانی یا روحانی یا مالی یا جانی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رضا کی خاطر اسے برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا۔ اور اسی طریقے سے مدد کے اسباب میں سے 11واں اہم ترین سبب یہ ہے کہ اللہ اسباب کو، جائز اسباب کو تلاش کر کے، جائز اسباب اور ذرائع اور وسائل کو فراہم کر کے اول و آخر اللہ تعالیٰ ہی پر نربھر رہنا، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا،
جس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا اللہ کا حق ہے، اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اسباب کو فراہم کرتے ہوئے، سادھنوں کو مہیا کرتے ہوئے، مدد الہی حاصل کرنے کے لیے جتنے سادھن ہیں حسب طاقت مہیا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے 12واں سبب اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کہ سارے مسلمانوں کا ایک قائد ہو، ایک رہنما ہو، ایک آئیڈیل ہو جو کتاب و سنت کو سمجھنے والا ہو، جس کا عقیدہ صحیح اور سالم ہو، اسی ایک پرچم تلے اگر ضرورت پڑے تو ظالموں سے مقابلہ کرنا، یہ مدد کے چند اسباب ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ایک مومن، ایک مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مدد کرنے اور مدد کی روکنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن اسباب کو اگر آپ فراہم کر لے گئے، وہ اسباب جو مدد الہی کے نازل ہونے کے ذرائع ہیں، ان اسباب کو اگر آپ نے فراہم کر لیا تو اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بڑے مختصر انداز میں نے مدد کے اسباب کو گنایا۔ اب آئیے تھوڑے وقت میں اختصار کے ساتھ مدد کے اسباب کو تھوڑی تفصیل سے ہم اور آپ جان لیں، اور اس امنگ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جانیں کہ کہنے والا بھی اور تمام سننے والے ان اسباب کو یقیناً فراہم کریں گے۔ اگر ان اسباب کو ہم نے اپنے اندر فراہم کر لیا، اپنے میجورٹی کے اندر ہم نے پیدا کر لیا، اپنے سماج کے اندر اس کو ہم رائج کر لے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو ملے گی ہی، اللہ کی نصرت اللہ کے وعدے کے مطابق آئے گی، ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جائیں گے، اللہ کے پرہیزگار بندے ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی سرفرازی ہماری قدم بوسی کرے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں اور خواتین ملت، مدد کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب میں نے بتلا ایمان ہے۔ ایمان، وہ ایمان جس ایمان لانے کا حکم قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، اس طرح ہمارا ایمان ہو، جس طرح ایمان لانے کا حکم ہمارے آخری پیغمبر شافع محشر، صاحب حوض و کوثر، رحمت للعالمین، سید للاولین نے دی ہے۔ ایمان، بنا ایمان کے، یاد رکھیں دنیا کے سارے لوگوں اس بات کو یاد رکھو، بنا ایمان کے اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں میسر ہو سکتی ہے، اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ایمان یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط ترین اسٹرانگ ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کے اندر بیان فرمایا، ذرا سنو، اللہ کا وعدہ سنو، اللہ کی طرف سے پیشین گوئی سنو، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام انمٹ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، ٹینشن میں نہ رہو، تمہیں کو بلندی ملے گی ساری مخلوقات پر، سارے ظالموں پر، سارے اتیاچاریوں پر، تمہیں کو سطوت ملے گی، تمہیں کو بادشاہت ملے گی، تمہیں کو حکومت ملے گی، تمہیں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ
اپنی زمین پر امن و شانتی پھیلائے گا، شرط یہ ہے غمگین نہ ہو، فکر مند، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو جاؤ۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ظلم کی بادل کو چھانٹنے کے لیے ہر طرح کی قیادت، ہر طرح کی سیادت اور کمانڈری، بادشاہت، حکومت، غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور رب ذوالجلال کا وعدہ برحق ہے۔ شرط یہ ہے، یہ وعدہ مشروط ہے، شرط ہے اس کے اندر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان، وہ ایمان جو شرک سے خالی ہو، جو کفر سے خالی ہو، وہ ایمان جو ایمان صحابہ کرام لائے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، سورہ نساء کے اندر، سورہ نساء کی آیت نمبر 141 141 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی راستہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، اہل کفر کو مومنوں کے خلاف کوئی جیت کا راستہ دے دے، کوئی فتح کا راستہ دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالی بچاؤ کرے گا، حفاظت کرے گا مومنوں کی کافروں سے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 19 کے اندر فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی حفاظت، اللہ کا کرم کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو اہل ایمان بنائیں، مومن بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر یہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے اوپر مومنوں کی مدد کرنا، مومنوں کے لیے نصرت اور مدد کو اتارنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے اوپر یہ واجب ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کے آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ تعالیٰ کہتا، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم ضرور ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، دنیاوی زندگی میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم اور آپ، اور یقین اللہ کے اس وعدے پر یقین کرنے کی کوشش کریں، اور اس دن بھی ہم مومن رسولوں کی اور مومنوں کی مدد کریں گے جب سب کے سب حاضر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ نے دلاسا دلایا ہے، تسلی دلایا ہے، ترغیب دلایا ہے کہ لوگ اگر چاہتے ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عزت اگر چاہتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر طرح کی عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اور ہر طرح کی عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور ہر طرح کی عزت مومنوں کے لیے ہے۔ تو ایمان کے لیے، المدد الہی کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 بنیاد اور ارکان ہیں۔
نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ یہی صحیح عقیدہ کے اصول اور ضابطے اور فارمولے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا، اور یہی ہمارے سلف صالحین اور صحابہ کرام کا منہج تھا، یہی ان کا عقیدہ تھا، اور یہی ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو خیر و بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح آپ لوگ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور جب ہدایت مل گئی، صحیح ہدایت، تو اللہ کی مدد مل جائے گی۔ تو مدد الہی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کون سا ذریعہ ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل، اور ہمارا ایمان زبانی نہ ہو، دل و جان سے، زبان سے، حرکات سے، سکنات سے، ہر چیز سے بالکل اس ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہو جس ایمان کی تفصیل قرآن میں ذکر ہے، اور جس ایمان کی تفصیل احادیث صحیحہ میں ذکر ہے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رکھیں جس سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، یا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے، یا ایمان میں اسکرچ آ جاتا ہے، یا ہمارا ایمان مدھم پڑ جاتا ہے۔ مدد کے اسباب میں سے دوسرا سبب میں نے بتلایا اعمال صالحہ، ایمان کے بعد اعمال صالحہ، نیک اعمال کی بجا آوری۔ زبان سے کہہ بھی دیے لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیے لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر بیان فرمایا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں، الا الذین آمنوا، ٹوٹے اور نقصان سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، یہ وضاحت بھی ہم لوگ جان لیں، سمجھ لیں کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک صالح اور نیک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس عمل کے اندر دو بنیادی شرطیں نہ پائی جائیں۔ کتنی شرطیں؟ دو بنیادی شرطیں نہ پائی جائیں۔ ان دونوں شرطوں کا بیک وقت اس عمل کے اندر موجود رہنا ضروری ہے۔ کوئی ایک شرط دونوں شرطوں میں پائی گئی تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا، اور جب عمل صالح نہیں ہوگا، جب عمل نیک نہیں ہوگا تو عمل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ لہذا خوش فہمی کے ہم شکار نہ رہیں۔ عمل صالح کے لیے دو شرط ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطوں کا پایا جانا بیک وقت ضروری ہے۔ نمبر 1 اخلاص، اخلاص اوریجنل اللہ کی رضا کے لیے، خالص رضا الہی کے خاطر، خالص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ دوسری شرط ہے وہ عمل ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی، فعلی، تقریری صحیح حدیث سے ثابت ہو، مطابق اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکافی کے صفحہ نمبر 132 کے اندر ایک بڑی بہترین بات لکھی ہے۔ وہ بات یہ ہے، العمل الصالح ہوا، نیک عمل وہ ہے، صالح عمل وہ ہے، الخالی من الریا، جو عمل ریا نموز، شہرت طلبی، دنیا طلبی سے خالی ہو، المقید بالسنہ، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت سنت کا پابند ہو، تبھی وہ عمل صالح ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 ذرا ضرور پڑھ لیجئے گا سننے کے بعد۔ سورہ نور
آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو اللہ کا وعدہ نیک ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے مومنوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے عمل الصالحات جو نیک عمل کرتے رہے، صالح عمل کرتے رہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین کے اندر جانشین بنا دے گا اپنی مدد سے، اپنی توفیق سے، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو زمین کے اندر جانشین بنایا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو جما دے گا جس دین کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پسند فرمایا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف و ہراس کے بعد، بے چینی کے بعد، پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں امن و سکون دے گا۔ مسلمانوں، امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرو۔ شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعبدونی ولا یشرکوا بی شیئا، میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک و ساجدار نہ کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العزہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے، آدر و مریادہ چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو ہر طرح کی عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ، آیت کا مفہوم یہ نکلا کہ جب ہر طرح کی عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عزت کا مالک ہے، ہر طرح کی عزت، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عزت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت چاہتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اس کی رہنمائی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے وہ عزت، وہ سربلندی طلب کرے اور مانگے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، مدد کے اسباب میں سے، مدد الہی کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی، اگرچہ نیک اعمال کے اندر داخل، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی۔ اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ یقین اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا تقوی بٹھا دے، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا وعدہ فرمایا ہے، نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان اور نیک عمل اور تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اختبار و امتحان اور پریچھا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں، اپنے پرہیزگار بندوں ہی کی خالی مدد کرتا ہے۔ اور آپ مختصر انداز سے یہ بھی جان لیں، تقوی کا مختصر مفہوم، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں ادا کرنا جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، ہر واجبات، ہر فرائض کی پابندی، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا قرار دیا، ناجائز قرار دیا ہے، ان سے بچنا، اور ساتھ یہ تقوی کا مختصر مفہوم ہے۔ اور اس سے بڑھ کر واجبات کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب، شریعت کے اندر جن عملوں کا کرنا مستحب اور اللہ کا پسندیدہ انہیں کرنا، اور ہر ناپسندیدہ چیز سے جو شریعت کے اندر مکروہ ان سے بچنا، اور اگر کوئی چیز جس میں شبہات ہیں تو اس سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں، ان الارض یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، سورہ اعراف آیت نمبر 128 128۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ زمین پر بسنے والے لوگوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ زمین، اس زمین کا مالک کل، مختار کل، قادر مطلق تم ہو، اللہ ہے، تم نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، سم ٹائم کے لیے، کچھ وقتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا،
آپ کو بادشاہ بنا دیا، آپ کو MLA بنا دیا، آپ کو MP بنا دیا، آپ کو کرسی عطا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی دیا ہے۔ یا تو آپ کو آزمانا چاہتا ہے یا آپ کے ذریعے اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، لیکن یہ نہ بھولو اس زمین کے مالک تم نہیں ہو، کیونکہ اس زمین کا کوئی مختصر سا حصہ بھی تم نے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ زمین کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس زمین پر اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بناتا ہے، اور آخر میں فیصلہ والعاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کے لیے ہے۔ کامیابی، زمینی حکومت، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 کے اندر بیان فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وَعْلَمُوا، اور یہ بات یقین کے ساتھ جان لو، دृڑھ وشواس کے ساتھ اس بات کا گیان رکھ لو، پکے یقین کے ساتھ، ایسا یقین جس میں کوئی شنکا یا شک و شبہ نہ ہو۔ وَعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لانے میں، نیک عمل کرنے میں، تقوی اختیار کرنے میں جسمانی، روحانی، سماجی، سیاسی، ملکی آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اگر ہم پکے اتریں تو اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ ہے۔ مدد کے اسباب میں سے چوتھا سبب یہ ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار، اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، تحلیل و تکبیر کہنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، گریہ و زاری کرنا، مانگنا، گڑ گڑانا، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 45 کے اندر بیان فرمایا، جس آیت کا آخری ٹکڑا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ آج ہم نے کیا کیا یاد کرتے، گانے، شعر، بکواس، گندی گندی چیزیں، اللہ کو بھی یاد۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، خواتین ملت، آپ 24 گھنٹہ اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھیں، 24 گھنٹہ کے اندر کئی گھنٹہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنی دیر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، کتنی دیر اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کرتے ہیں، کتنی دیر ہم پرہیزگار اور متقی رہتے ہیں، اور کتنی دیر ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جانے رکھو، جب اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھول جائے گا۔ دعا کرو، ایمان کے بعد عمل صالح کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے آیت نمبر 62 کے اندر بیان فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلہم خلفاء الارض، کون ہے اللہ کے علاوہ؟ کون ایسا بادشاہ ہے، کون ایسی طاقت ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے، فکر مند دکھ میں رہنے والے انسان کے دکھ کو دور کرے؟ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ کون ہے جو ہمارے اوپر آنے والی پریشانیوں، برائیوں کا سمادھان کرے، ختم کرے؟ اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو زمین پر اپنے بندوں کو بادشاہ بنا؟ ہے کوئی؟ ہماری دعاؤں کا سننے کا اللہ نے وعدہ، ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ادعونی، تم ہم سے مانگو، گریہ ازاری کرو، رو، استجب لکم، دنیا کے ظاہری اللہ کے مدد حاصل کرنے کے لیے ظاہری جو شریعت کے مطابق ہیں، ظاہری اسباب کو فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا،
یہ بہت بڑی برکت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا پرہیزگاروں کا ہتھیار ہے، دعا نیک اعمال کرنے والوں کا ہتھیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سننے کا وعدہ فرمایا۔ زیادہ سے زیادہ مدد اللہ کی پانے کے لیے دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ مدد کے اسباب میں سے پانچواں سبب، جیسا میں نے بتلایا، اللہ کے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پر سارے مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق۔ ایک بن جاؤ، ایک ہو جائیں تو بن جاتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت حدیث، یہی ہمارے لیے ہدایت، رہنمائی، صراط مستقیم حاصل کرنے کا دو اسٹیشن ہے۔ چنانچہ ہم سارے مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ دعوت دیتے ہیں کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم سب ایک ہو جائیں، ہم سب ایک ہو جائیں، آپس میں اتفاق کر لیں، آپس میں اتحاد کر لیں۔ اور قرآن پر اگر ہم متفق نہ ہو پائے، احادیث رسول پر اگر ہم متفق نہ ہو پائے، تو ہمارے اندر اتفاق و اتحاد قطعا نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو، اللہ کی ڈوری کو، جو بڑی مضبوط ڈوری ہے، جو بڑی مضبوط رسی، کیونکہ وہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا، سارے کے سارے، ولا تفرقوا، اور آپس میں ٹولیوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، مختلف نہ ہو جاؤ، فرقہ بندیوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہنا چاہیے، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب جو قرآن مجید ہے، اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، کیونکہ کوئی بھی شخص اللہ کی رسی قرآن مجید کو اس وقت تک مضبوطی سے نہ تھام سکتا، نہ سمجھ سکتا، نہ عمل کر سکتا ہے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کا پیروکار اور فرما بردار نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں بھی حکم دیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے آیت نمبر 46 کے اندر بیان فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑے لڑائیاں نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو۔ اگر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما نہیں، اور آپس میں گروہوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، ٹولیوں میں بٹے رہے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت چھن جائے گی، تمہاری جو اندر جو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دے وہ ختم ہو، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، قرآن کریم اور سنت رسول پر مضبوطی سے جمنے کے لیے جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، اس پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپس میں اختلاف کرو گے، تمہاری حکومت چلی جائے گی، تمہاری طاقت چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں مدد بھی میسر نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے، مسلمانوں، اپنے اندر سے دینی جہالتوں کو ختم کرو، اللہ کی رسی کو، بنا اللہ کی رسی کا علم حاصل کیے ہوئے، فہم حاصل کیے اور سمجھ حاصل کیے ہوئے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھام سکتے۔ چنانچہ ہمیں قرآن کا علم، قرآن سیکھو، قرآن کو سمجھو، اللہ کے رسول کے سنت کو سیکھو اور اسے سمجھو اور اسی پر عمل کرو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، جو اجتہادی مسائل ہیں، بڑے بیوقوف ہیں وہ علماء جو اجتہادی فقہی مسائل میں مسلمانوں کے درمیان بٹوارہ کیے ہوئے ہیں،
مسلمانوں کے درمیان گروہ بندیاں کیے ہوئے ہیں، بلکہ اجتہادی مسئلے میں جس کی طرف آپ چاہو مائل ہو سکتے ہو، ورنہ اساسی چیزوں میں، بنیادی چیزوں میں، عقیدے میں، واجبات میں، فرائض میں، مکروہات میں، محرمات میں قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور یہی چیز جب صحابہ کرام کے اندر تھی تو صحابہ کرام نے عزت پائی، مدد پائی۔ وقت نہیں ورنہ میں بتلاتا۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک چھٹا سبب بڑے سنکھیپ مختصر انداز سے سن لیجئے، مومنوں سے محبت، دوستی، ہمدردی، اور ظالموں سے نفرت، عداوت، اور ان سے برات ہونے کا اعلان۔ الا یہ کہ ظالموں کا ظاہری ساتھ دینے سے، اوپری ساتھ دینے سے اسلام کا منشا پورا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے لیے اس کے اندر خیر و بھلائی ہے، اللہ کی زمین پر امن و شانتی پھیلانے کے لیے اگر ان سے کوئی ہے فائدہ تو ظاہری طور پر ان سے دوستی کی جائے گی، ورنہ ظالموں سے دل سے کبھی دوستی اور محبت نہیں، جس کو ولا اور برا کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سنو میرے بھائی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اور اللہ کی جماعت کون ہے؟ اللہ، اس کے رسول اور اس پر ایمان لانے والے، جو اللہ سے، اس کے رسول سے، اس پر ایمان لانے والوں سے دوستی کرے گا، محبت کرے گا، احترام کرے گا، اللہ کی وہ جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ غالب رہے گی۔ اور اسی طریقے سے اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جن لوگوں نے ظلم کیا، ظالموں کی طرف مائل نہ ہو۔ اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم کفر ہے۔ ظالموں کی طرف مائل نہ ہو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کا عذاب چھو لے گا، تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں جاؤ گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوست نہیں ہے۔ اور اگر تم نے ظالموں سے دوستی کی دل کے اعتبار سے تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ باعزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ اللہ کی مدد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، بڑا عظیم ترین سبب ہے، اللہ کی مدد کرنا۔ اللہ کی مدد کرنا۔ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ جو مدد الہی حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک مضبوط ترین سبب ہے، اللہ کی مدد یہ ہے کہ اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال بال بچوں کے اوپر، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر، اپنے دور کے لوگوں کے اوپر شریعت مطہرہ کو نافذ کرنا، لاگو کرنا۔ نہ ہم کبھی شریعت مطہرہ سے آزاد رہیں، نہ ہمارے بیوی بال بچے شریعت مطہرہ سے آزاد رہیں، نہ ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار شریعت مطہرہ سے آزاد رہے، نہ ہمارا دور کا کوئی بھائی شریعت مطہرہ سے آزاد رہے۔ اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے قریب اور دور کے لوگوں پر شریعت کو نافذ کرنا، شریعت کے مطابق رہنا، ایک چیز۔ دوسری چیز، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ مدد الہی کے اسباب حاصل کرنے کے اسباب میں سے بھلائی کا حکم دینا، خیر کا حکم دینا، خیر کو پھیلانا، بھلائی کو پھیلانا، اور برائی سے روکنا۔ جتنی طاقت ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے، ورنہ دل کے اندر برائی کو ناپسند کرنا۔ یہ اسباب مدد الہی میں سے ہے۔ ہم اپنے اوپر شریک، یہ نہیں کہ ہم تقریر کر دیے ہم اپنا نمازی ہیں، روزے دار ہیں، توحید والے گھر والے چاہے جیسے ہوں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ،
اللہ تعالیٰ اسی کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں کسی طرح کا ثبات قدمی عطا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کو پھیلاتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر خلاف شریعت چیزوں کو روکتے ہیں حسب استطاعت، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آج دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے آپ کو پریشان و مظلوم گردانتے ہیں، لیکن ہم کتنے بڑے ظالم ہیں اللہ پر، اللہ کی شریعت پر۔ آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کوئی شرک کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی خرافات کا رسیا ہو چکا ہے، نمازیں غائب، روزے غائب، زکوٰۃ غائب، قرآن کی تلاوت غائب، طاقت رکھنے کے باوجود حج غائب، شرعی پردہ غائب، اللہ کے حقوق غائب، اللہ کے بندوں کے حقوق غائب، پھر بھی ہم بیوقوف شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں نہیں۔ مومن ہو جاؤ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا 8واں ذریعہ یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے، اگر ضرورت پڑ جائے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس سے پہلے گنائے گئے سارے اسباب کے باوجود، تو ہم اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہ کریں، اپنا مال قربان کرنے میں دریغ نہ کریں، اپنا وقت قربان کرنے میں، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت دینے میں دریغ نہ کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم کسی منصب پر ہیں، کسی کرسی پر ہیں، کرسی جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اللہ کی مدد حاصل کریں۔ تو اگر ضرورت پڑ جائے، حالات ایسے ہو جائیں کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے سارے اسباب ہم نے مہیا کیا، ایک سبب کی ضرورت ہے، جان، مال، وقت اور کرسی کی قربانی دینا، تو اسے بھی ہمیں قربانی دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد جب آ گئی تو کوئی ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 کے اندر، اور اسی طریقے سورہ نساء کی آیت نمبر 74 کے اندر، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 17 کے اندر۔ ان ساری آیتوں کی تفسیر ہم جا کر کے پڑھ لیں، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم عمل صالح والے ہیں، ہم متقی ہیں، ہم آپس میں متفق و متحد ہیں، ہم اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مدد دینے کے لیے یہ چیز چھوڑے ہوئے ہے کہ جب تم اپنے جان کی قربانی دو گے، جب اپنے مال کی قربانی دو گے، جب اپنے وقت کی قربانی دو گے، جب اپنی کرسی کی قربانی دو گے، تبھی ظالم کے ظلم کا بادل چھٹے گا، اور ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ اور اسی طریقے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا 9واں سبب میرے بھائیوں ساتھیوں، جتنا امکان ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی سکت ہے، اس طرح سے قوت اور طاقت کو اکٹھا کرنا، ظالموں سے نمٹنے کے لیے، ظلم سے نمٹنے کے لیے، ان ساری طاقتوں کو فراہم کرنا، جتنے طاقتیں فراہم کرنے کی ہم طاقت، گھوڑ سواری سیکھنا، جسمانی مضبوطی۔ آج ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ آج تو ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر اگر زہریلا سانپ آ جائے، چھچھوندر آ جائے، چوہا آ جائے، شیر آ جائے، گھروں کا ڈیکور تو بڑا زیادہ ہے، گھروں میں آرام کے سامان بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں اس زہریلے سانپ کو بھگانے کے لیے بھی کوئی سامان نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ انفال کے اندر، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ذرا ضرور پڑھ لیجئے گا، اور اس کو اس طرح سمجھیے گا جس سے صحابہ کرام نے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ظالموں کے لیے جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنی طاقت تم تیار کرو اور اسے اکٹھا کرو۔ اور اسی طرح آل عمران کی آیت نمبر 126 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، مدد کے اسباب میں سے یہ 9واں سبب تھا۔ آئیے مدد کے اسباب میں سے 10واں سبب اختصار کے ساتھ سن لیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔
صبر، وما ادراک ما صبر، ان سارے اسباب جو اسباب مدد الہی ہیں ان کے فراہم کرنے میں اگر جسمانی، روحانی، سماجی کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، چاہے ان اسباب کو فراہم کرنے میں یا ان اسباب کے فراہم کرنے کے باوجود بھی، تو اس پر صبر کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آل عمران کے 120 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تم متقی بنے رہو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان ظالموں کا مکر و فریب، دغابازی، فرادی، جھوٹ پن، عیاری و مکاری تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ اللہ جو بھی ظالم کر رہے ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے، اپنے گھیرے میں رکھا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 65 کے اندر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 کے اندر بیان فرمایا. اللہ کی مدد کے اسباب میں سے 11واں سبب ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا. ظاہری سارے اسباب کو فراہم کرتے ہوئے، ظاہری سارے اسباب سے اکٹھا کرتے ہوئے، اول و آخر اللہ تعالیٰ ہی پر توکل اور بھروسہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ و توکل کرو جس طرح چڑیاں کرتی ہیں، جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہی رزق فراہم کرے گا جس سے چڑیوں کو فراہم ہو. صبح خالی پیٹ نکلتی ہے، اسباب ہے چکنے کے لیے، اور بھر پیٹ واپس آتی ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں کہ ہماری کثرت زیادہ ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس دفاع کے سارے سامان ہیں، ہم کرسی پر ہیں، منصب پر ہیں. جائز طریقے سے ان اسباب کو فراہم کرتے ہوئے کامیابی کے لیے اول اور آخر اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کے اندر بیان فرمایا وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن لوگ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ہی پر فتوکلوا ان کنتم، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. اور آپ سیرت رسول اکرم کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کے پاس سارے سامان ہونے کے باوجود، سارے فتح کے اسباب ہونے کے باوجود، نہتھے ہونے کے باوجود بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر کرتے تھے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل و بھروسہ کرے گا نقصانات سے بچنے کے لیے، فائدے حاصل کرنے کے لیے، جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اپنی مدد خاص سے نوازے گا. اور میرے بھائیوں ساتھیوں، مدد حاصل کرنے کا 12واں سبب، اگر ضرورت پڑ جائے اور امت کے قرآن و حدیث سمجھنے والے علماء اگر اس کی اجازت دیں تو اللہ کی راہ میں نکل پڑنا، سر پہ کفن باندھ کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، شوق شہادت کے لیے، جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے نکل پڑنا. اور یہ کتاب و سنت کے علماء ہی اس کا فیصلہ کریں گے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے چند اسباب ہیں. یاد رکھو، جس طرح ہمارے پہلے لوگ تھے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، اگر اس طرح ہم اپنے آپ کو نہ بنا سکے، اللہ کی مدد قطعا نہیں آ سکتی، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، ہماری سدھار نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر ہم اپنے ان بدعقیدگیوں پر، اپنے بدعملیوں پر، اپنے اختلافوں میں اور سارے اسباب مدد کے سے خالی ہو کر اس طرح ہم زندہ رہے تو اللہ تعالی ہمیں ہلاک و برباد کرے گا. اللہ نہ کرے ایسا. ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کرے گا، حاکم بنا دے گا، پھر ہمیں مٹا کر کے کوئی دوسری قوم لائے گا. لہذا میرے مسلمان بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ ہم مدد الہی کے ان اسباب کو فراہم کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو اپنی مدد سے ہمیں محروم نہ فرما. رب العالمین ان اعمال سے ہمیں دور نہ رکھ جن اعمال کے بدولت تو راضی ہو کر ہماری مدد فرمائے گا. الہ العالمین تو ہمیں ان سارے اعمال اور عقائد،
اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ذریعے سے تو راضی ہو کر ہماری مدد فرما، اور ہمیشہ تو ہمیں اپنے مدد کے سائے میں رکھ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن جزا۔